اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام 24/7 میں آپ کا میزبان سید میثم رضا حاضر خدمت ہے۔ کربلا اور ہیومن ویلیوز کے عنوان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ بلا کسی توقف، بلا ٹائم کو ہم ضائع کیے ہم چلتے ہیں اپنے بہت محترم اور بہت قابل عزت ہمارے مہمان آغا سید زیغم علی رضوی صاحب، آپ مسلسل ہمیں ٹائم دے رہے ہیں، ہم بہت شکر گزار ہیں۔ آغاز محرم کی 30 تاریخ ہے اور ایک سوگ کی فضا قائم ہو چکی ہے اور امام کا قافلہ بھی اپنی منزل پہ پہنچ چکا ہے۔ کربلا میں ہمیں ہر ایج گروپ کا انسان ملتا ہے جو امام کے قافلے میں شامل ہے۔ اس میں مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ ویسے اگر ہم دیکھا جائے، یہ جنگ ہے، کربلا کی جنگ ہے۔ جنگ میں تو صرف مردوں کو یا بزرگوں کو تجربات کی بنا پہ لیا جاتا ہے، لیکن یہ جو جنگ ہے اسلامی تاریخ کی سب سے عظیم جنگ، سب سے منفرد جنگ، اس میں بچے، عورتیں اور یہ بزرگ، اس کو تھوڑا سا ہم بیان کریں آپ پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ بہت شکریہ آپ نے اور مجھے ایک اور موقع اس انداز سے دیا کہ میں اس حساس موضوع کے اوپر کچھ لب کشائی کر سکوں۔ یقیناً یہ کریڈٹ قائم ٹی وی اور اس کی ٹیم کو جاتا ہے کہ آپ نے کربلا اور ہیومن ویلیوز کو اس انداز سے اپنے سامعین تک جو ہے وہ پہنچایا ہے۔ آپ نے جس انداز سے سوال قائم کیا کہ کربلا میں ہر عمر سے تعلق رکھنے والا شخص جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ اسی طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی خاص جو سپاہ قرار پا رہی ہے، اگر اسے ایک انداز میں ایک قطار میں کھڑا کر دیا جائے تو ایک سرے کے اوپر اگر 100 سال سے زیادہ عمر کا بوڑھا نظر آئے تو دوسرے سرے پر 6 ماہ کا علی اصغر بھی اسی صف میں نظر آئیں گے۔ قرآن کریم میں بھی اگر رجوع کریں تو یہ صف ہمیں کأنہم بنیان مرصوص نظر آئے گی کہ یہ وہی ایسی صف ہے جو کہ گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے جو کہ ظلم کے خلاف ڈٹ کھڑی ہوئی ہے، اور جب بات ظلم کے مخالفت کرنے کی ہو، جب امام زمانہ کی تائید کرنے کی بات ہو، تو کیا بچہ، کیا بڑا، کیا بوڑھا، کیا عورت، کیا مرد، چونکہ یہ تائید امام زمان کرنا، چونکہ پروردگار عالم کے قانون کا پاس رکھنا، یہ وہ انسانی قدر ہے کہ جس کو زندہ کیا ہے کربلا نے۔ تو ہمیں چونکہ کربلا فقط اقتدار کی جنگ نظر نہیں آ رہی، اقدار کی جنگ نظر آ رہی ہے، اسی لیے ضروری تھا کہ اس میدان میں ہر عمر سے تعلق رکھنے والا فرد موجود ہو۔ چنانچہ اگر کسی بچے سے بھی پوچھا گیا کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، تو دنیا کے فلاسفر اپنی موت کی تعریف دینے کے بعد بھی تشنگی محسوس کرتے ہیں کہ ابھی بھی حق ادا نہیں ہوا۔ جو موت کی تعریف کربلا سے نظر آتی ہے، در حقیقت یہی وہ جمیلہ اشیاء ہیں، ما رأیت منہ الا جمیلہ۔ کربلا میں ہم نے حسن و جمال کے علاوہ کچھ نہ دیکھا۔ اگر یہ موضوع قائم کیا جائے تو کربلا میں حسن و جمال ہمیں نظر آئے گا کہ موت کی اتنی حسین و جمیل تعریف کربلا کے علاوہ نظر نہیں آ سکتی۔ کیا کہنا ہے؟ اگر شہزادہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ اہل من العسل، شہد سے زیادہ شیریں، لیکن اس کا اگلا جملہ ہمارے یہاں عموماً بیان نہیں کیا جاتا، وہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے سامعین کو ہدیہ کروں کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے اگر آپ کے ساتھ ہے۔ تو یہ امام زمانہ کے ساتھ موت کا تعلق ہے، یعنی کہ امام زمانہ
کو چھوڑ کر موت جو ہے وہ پھر شہد کی طرح نہیں ہے. امام زمانہ کی معیت میں رہتے ہوئے، ان کے ہم سفر رہتے ہوئے، ان کے ساتھ ان کی معیت، ان کی رہبریت کو قبول کرتے ہوئے اب جو موت آئے گی وہ شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہی وہ ہیومن ویلیو ہے کہ اگر ایک اور جوان سے پوچھا جائے یا بتایا جائے کہ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس کے نزدیک اب موت کیا ہے، تو وہ شہزادہ علی اکبر یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں. یہ وہ ہیومن ویلیو ہے کہ جو کہ بیان کر رہی ہے کہ تمہیں حق کے ساتھ ہونا ہے، باطل پر نہیں ہونا ہے. یہ انسانی قدر ہے کہ وہ ظلم نہیں سہتی، ظالم کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دے گی اور حق کو کبھی نہیں چھوڑے گی. یہ انسان کی اصلاً اندر سے قدر یہی ہے. تو شہزادے نے وہیں پر ہاتھ رکھا، السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہے. تو سید الشہداء نے فرمایا کہ بالا کیوں نہیں. تو بس اب جو جملہ آتا ہے وہ کمال کا جملہ ہے کہ بس اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کس سے کوئی فرق نہیں؟ کیوں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ چونکہ ہم حق پر ہیں. ہم حق پر. جب ہم حق پر ہیں تو ہم اسی ویلیو کے اوپر ہیں جو پروردگار عالم جہاں ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. تو جہاں پروردگار ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم مر جائیں یا موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر جا پڑیں. قانون دے دیا سب. کربلا میں آپ کو یہ ویلیوز نظر آ رہی ہیں، جگہ جگہ اسی انداز سے نظر آ رہی ہیں. یہاں ہمیں اس انداز سے بھی نظر آ رہا ہے کہ جہاں پر وہ محضر نامے، جہاں پر سید الشہداء پھر ہر ایک کو کا مقام بیان کر رہے تھے کہ پوچھنے والے پوچھ رہے تھے کہ میں شہیدوں میں ہوں، تو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ ہاں تم شہداء میں ہو، یہ تمہارا مقام ہے، یہ تمہارا مقام ہے، تم یہاں شہید ہوگے، تم وہاں شہید ہوگے. تو ہوتے ہوتے یہاں تک علی اصغر کا نام بھی آ گیا کہ ہاں علی اصغر بھی شہداء میں ہے. تو جب علی اصغر کا نام شہداء میں قاسم نے سنا تو شہزادہ قاسم نے اس بات پر حیرت نہیں کی کہ علی اصغر کو قتل کر دیا جائے گا. اب ذرا دینی اہمیت دیکھیے. قتل ہونا کیا کہا تھا بڑے اکبر شہزادے نے؟ موت ہم پہ آ گرے یا ہم موت پر جا پڑے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو شہزادہ قاسم بھی وہیں کھڑے ہیں، ان کو اس سے فرق نہیں پڑ رہا کہ بڑا قتل ہو رہا ہے یا چھوٹا قتل ہو رہا ہے. ہم سب اگر تو جسم موت کے لیے بنے ہیں تو شہادت اس کا بہترین مصرف ہے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں. تو شہزادہ بھی وہیں پر ہے، لیکن شہزادے نے حیرت کا اظہار کیا. کیا کہا؟ کیا یہ ملائین خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر. یہ شہزادے کی دینی حمیت نے گوارا نہیں کیا. یعنی کہ کیا یہ اتنا گر جائیں گے؟ کیا یہ اس قدر پستی پہ چلے جائیں گے کہ اپنی اقدار کو بھی چھوڑ دیں گے؟ دین کو ایک طرف رکھیے، خود انسانی اقدار ہے کہ تم کسی کے گھر میں کیسے داخل ہو جاؤ گے. تو کیا یہ ملائین ہمارے گھروں میں داخل ہو جائیں گے؟ علی اصغر کیسے جائیں گے؟ میدان میں تو نہیں جائیں گے. ان کو یہ والی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر علی اصغر شہید ہوں گے تو یقیناً علی اصغر تو چل کر میدان میں نہیں جا سکتے، تو کیا وہ ملائین خیموں میں آ جائیں گے؟ یہاں شہزادے نے وہ جس کو آپ چادر اور چار دیواری کا تحفظ کہتے ہیں، آج کی سوشل اور تمام این جی اوز اور تمام کے تمام ادارے چادر اور چار دیواری کا بیان کرتے ہیں. آئیں کربلا سے درس لیجئے کہ شہزادہ 13 سال کا بچہ جو ہے وہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کا بیان دے رہا ہے کہ کیا یہ ہمارے گھروں میں داخل ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر. تو کربلا اس اعتبار سے ویلیوز کی جنگ ہے، اقدار کی جنگ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کہ جہاں پر ہمیں دیکھا کہ جب یہ ملائین خیموں کی یعنی کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ امام جو ہیں وہ اتنے زخموں سے چور ہو گئے تھے کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ زندہ ہیں یا آپ جو ہیں وہ اس دار فانی سے رحلت کر چکے ہیں. تو ایک ملعون نے آواز یہ لگائی کہ خیموں کی طرف جو ہے وہ سبقت کرو، اسی لیے کہ اگر زندہ ہوں گے تو وہ یہیں پہ مزاحمت کریں گے. تو یہاں جب انہوں نے خیموں کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو امام نے کوہنیوں کے بل جو ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑا بلند کیا اور اس انداز سے بیان کہ میں زندہ ہوں ابھی، کہ میری زندگی میں تو یہ کام نہیں کرو، ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے تو کم از کم دنیا میں تو آزاد رہو. یعنی یہ جو تم کام کر رہے ہو یقیناً کوئی دین تو اس کام کو کرنے کی اجازت نہیں دیتا. تو
تو کم از کم ٹھیک ہے اگر تمہارے لیے کوئی دین نہیں ہے ہاں تو تم تو دنیا میں آزاد رہو، تم کیوں کسی کی غلامی کرتے ہو یہ کام کرنے کے لیے، تمہیں کون مجبور کر رہا ہے اس وقت، یہ کہہ کر امام نے ان کو جو ہے وہ روک لیا۔ تو یقیناً کربلا ہمیں قدم قدم پہ اقدار کی جنگ نظر آتی ہے۔ اگر اس کو ہم اس طرح سے بھی اگر دیکھیں، کربلا میں انسانیت دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، ایک طرف یزیدی انسانیت، ایک طرف حسینی انسانیت، یعنی انسانیت تو دونوں طرف تھی لیکن فرق تھا دونوں میں۔ اس کو بس میں یوں کہہ دوں تھوڑا سے آپ کے سوال ہی سے روشنی لیتے ہوئے کہ یزیدی انسانیت اور حسینی انسانیت جس طرح سے آپ نے بیان کیا، تو ہم پھر وہی والی بات کہیں گے کہ انسانی صفات یعنی کہ فطرت نے وہ انسانی صفات کے جو کہ رد شدہ ہیں جن کو منکر کا نام دیا، اور وہ انسانی صفات کہ جو کہ مثبت صفات ہیں قبول شدہ ہیں ان کو ہم نے معروف کا نام دیا۔ تو اب یہ بات یہاں سمجھ میں آ جائے گی کہ اس طرف منکر ہیں اور اس طرف معروف ہیں۔ تو وہ منکر انسانیت تھی، یہ معروف انسانیت ہے، یعنی کہ وہ انسان کہ جس کی طرف خدا جس کے اوصاف کو بیان کر رہا ہے، جس کی وجہ سے انسان انسان ہے، اور یزید اور اس کے لشکر میں جو موجود ہیں وہ پست اور وہ بے قدرے لوگ ہیں کہ جو کہ رد شدہ صفات کو گلے لگائے ہوئے ہیں، جنہوں نے منکرات کا حکم دیا ہے اور معروفات سے روک دیا ہے۔ کیا وہاں الٹ کام ہوا ہے، امر بالمنکر و نہی عن المعروف ہوا ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے کی اصلاح کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سہارا لیا۔ جزاک اللہ۔ اگر بریک کا وقت ہے ناظرین، بریک کے بعد ہم پھر واپس آتے ہیں اور اپنی گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر کربلا ہمیں حریت کا درس دیتی ہے کہ انسان کو آزاد ہونا چاہیے، کسی کا غلام نہیں ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے ذرا ہمیں تھوڑا سا بیان کریں کہ حریت کیا ہے؟ دیکھیے، جیسا کہ خود ہمارے پروگرام کا عنوان ہی کربلا اور ہیومن ویلیوز ہے، تو جہاں ہیومن ویلیوز میں بہت سی ویلیوز ہیں وہاں ایک ویلیو فریڈم بھی ہے۔ فریڈم، حریت یعنی آزادی پسند۔ آزادی خود ایک عنوان ہے کہ ہم اور آپ آزاد ہیں، یقیناً آزاد ہیں، آپ بھی آزاد ہیں، میں بھی آزاد ہوں، لیکن ہم اور آپ کتنے آزاد ہیں؟ تو اس کی ایک ڈیفینیشن تو یہ کہی جاتی ہے کہ ہم اتنے آزاد ہیں جہاں سے کسی اور کی آزادی متاثر نہ ہوتی ہو۔ صحیح، کسی اور کی آزادی متاثر نہ ہو۔ بھئی آپ آزاد ہیں تو اگلا بندہ بھی آزاد ہے نا۔ صحیح، تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ہی آزاد ہیں فقط، باقی سب غلام۔ تو ہم یقیناً سب آزاد ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکے گا کہ جہاں دوسرے کی آزادی متاثر نہ ہوتی ہو؟ یہ کون تعین کرے گا کہ کب متاثر ہو رہی ہے اور کب نہیں متاثر ہو رہی؟ تو یقیناً کسی قانون کی ضرورت ہوگی کہ ہم سب اس قانون پر عمل کریں گے تو پھر ہم سب آزاد ہیں۔ صحیح، وہ قانون اس انداز سے قانون ہوگا جیسے کہ آپ کے خود ٹریفک کے قوانین ہوتے ہیں، جہاں سب کے سب کسی ایک قانون پر عمل کرتے ہیں تو آپ کا ٹریفک چلتا رہتا ہے، رواں رہتا ہے، زندگی چلتی رہتی ہے۔ تو آپ کے اور ہماری سڑکوں پر موجود ٹریفک رواں دواں نہیں ہو سکتا جب تک کہ قوانین نہ ہوں۔ تو کیا انسانی معاشرہ بغیر قوانین کے چلے گا؟ نہیں۔ تو یقیناً انسانی معاشرہ بھی قوانین کے ذریعے ہی سے احسن طریقے سے چلنا شروع ہوگا۔ تو وہ قوانین کیا ہیں؟ انہی قوانین میں سے قانون یہ حریت ہے کہ تمہیں ہم آزاد پیدا کر رہے ہیں، تم کسی غیر کی غلامی میں نہ جانا۔ انبیاء علیہم السلام کا ایک نکاتی ایجنڈا بھی یہی قرار پایا کہ ہم نے ان رسولوں کو مبعوث برسالت اسی لیے کیا ہے کہ یہ بندوں کو ایک خدا کی بندگی کی طرف، عبودیت کی طرف، اس کی عبودیت کی طرف یہ ان کو دعوت دیں گے کہ تم اس ایک خدا کی بندگی اختیار کرو، اور دوسری طرف فاجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ طاغوت ہے طغا سے، سرکشی سے، یعنی کہ وہ قوتیں جو سرکش ہیں، وہ قوتیں جو پروردگار عالم کے مقابلے پر
اپنا قانون لے کر آتی ہیں، یہ طاغوت ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے اس طاغوت کو رد کیا ہے، ہر اس قانون کو رد کر دیا ہے جو خدا کے مقابلے پر بنایا گیا ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام نے تمام کی تمام رعیت کو، اپنے انسانوں کو خدا کے قانون پر جمع کیا اور غیر کی غلامی سے آزاد کرا دیا، طاغوت کی غلامی سے آزاد کرا دیا۔ آیت الکرسی میں بھی پروردگار عالم نے یہیں پر اشارہ کیا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ تو ان کا ولی ہے نا جن مومنین کو وہ ظلمات سے نکال کر نور میں لے آیا ہے، لیکن جو طاغوت ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ان مومنین کو چاہتا ہے کہ دوبارہ سے نور سے نکال کر ظلمات میں لے جائے، اندھیرے میں لے جائے۔ انبیاء علیہم السلام کی تعلیم یہ ہے کہ نور کی طرف ہدایت کرتے ہیں، ظلمات میں جانے سے روکتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے میدان میں بھی یہی درس دیا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں آپ، یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے، خدا سے ہی ڈرنا ہے، بندوں سے نہیں ڈرنا ہے۔ یعنی کہ یہ جو زمینی خدا بن گئے ہیں، ان زمینی خداؤں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ یہ یزید جو تمہارے سامنے حاکم بن گیا ہے، یہ شارب الخمر ہے، یہ قاتل النفس المحترمہ ہے، یہ بندروں سے کھیلنے والا ہے۔ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ قانون دے دیا، یہ نہیں کہہ رہے میں اس کی بیعت نہیں کر رہا، نہیں، مجھ جیسا، یعنی کہ وہ انسان کہ جس میں یہ صفات ہوں گی، انسانی صفات جو ہم میں ہیں، جو بدرجہ کمال ہیں، جو انسان کو انسان بناتی ہیں، ممکن نہیں ہے کہ وہ یزید کی بیعت کرے۔ تو یہ درس کربلا ہے، حریت کا درس ہے۔ کربلا میں فقط ایک حر نہیں ہے، یہ سب کے سب حر ہیں، آزاد ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سید الشہداء کی معیت میں ان کی رہبری کو قبول کر کے یہ فقط خدا کے بندے بن گئے ہیں، اور غیر سے انہوں نے اعراض کیا ہے، اجتناب کیا ہے۔ یہاں معاملہ کچھ یوں ہے کہ کیا چھوٹا کیا بڑا، یہاں تو شش ماہہ بھی عبداللہ کہلاتا ہے، اللہ کا بندہ، اور اس نسبت سے مولا ابا عبداللہ کہلاتے ہیں، جس کو آپ ابو عبداللہ کہتے ہیں۔ وہ صرف کا قانون ہے، جب آپ سلام کرتے ہیں یا کہتے ہیں تو پھر ابا ہو جاتا ہے وہ۔ تو ابو عبداللہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اللہ کے بندے کے باپ، اللہ کے بندے کے باپ، یعنی یہ تمام کے تمام کون لوگ ہیں جو کہ خیمہ حسینی میں موجود ہیں؟ یہ سب عبداللہ ہیں، یہ سب اللہ کے بندے ہیں، اور ان کے باپ کا نام کیا ہے؟ حسین ابن علی۔ تو کائنات میں جہاں پر بھی کوئی خدا کی بندگی کر رہا ہے، رسول اللہ کے بعد جہاں بھی کوئی تمہیں بندگی کرتا ہوا نظر آئے تو سمجھ جانا اس کے روحانی باپ کا نام حسین ابن علی ہے۔ اگر یہاں پہ ہم، جیسے آپ نے جناب حر کا تذکرہ کیا اور حریت کی بھی بات کی، کربلا پہنچنے سے پہلے، آج 3 محرم کو کربلا قافلہ آ گیا، اس سے پہلے جناب حر کی ملاقات امام سے ہوتی ہے، وہ ایک واقعہ کیا ایسا پیش آیا تھا کہ تھوڑا سا بتائیے۔ یقیناً بہت ہی اہم واقعہ ہے اور بہت اہم ملاقات ہے، جو کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ آپ کوفہ کی سمت روانہ ہے، اس میں بھی وہ ویلیوز کا تذکرہ ہوتا ہے، اور یقیناً اس میں سب سے اہم ویلیوز تو ہمیں یہی نظر آتی ہے کہ جب حر کے لشکر کی ملاقات امام سے ہوئی ہے تو حر کا لشکر پیاسا تھا، اور حر کے لشکر کے جانور تک پیاسے تھے۔ تو یہاں تمام کے تمام لشکر کو امام علیہ السلام نے پانی پلایا، حر کے لشکر کے جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ تو بہرحال یہاں تک ایک نظر آتا ہے کہ ایک سپاہی ایسا تھا، کیونکہ لشکر آ رہا ہے نا، تو دھول مٹی بہت اڑ رہی ہوتی ہے، تو وہ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا، اس سے چلا نہیں جا رہا، اور چلتے چلتے وہ گر گیا۔ اب جب گر گیا تو اس کی آواز بھی نہیں کہ وہ کسی کو آواز دے، تو ہاتھ کا اشارہ کرنا چاہ رہا ہے امام علیہ السلام نے اس کی طرف، تو خود بڑھ کر اس کی طرف گئے اور اپنے ہاتھ سے اس کو جو ہے وہ پانی جس طرح آپ پلاتے ہیں اس کو پلایا۔ تو یہ انسانی اقدار ہیں کہ اگرچہ وہ ان کے مخالف ہیں،
آئے ہیں ان کا راستہ روکنے کے لیے، لیکن ہیں تو انسان. لیکن پانی ہم سب کو پلائیں گے، اپنی ضرورت کا پانی. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ حسین وہی حسین ہیں کہ جب مدینہ میں اپنے بابا اور اپنی والدہ کے ہمراہ ہیں تو یہ اہل بیت کے گھر کی شان ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ تو اس وقت بھی یتیم کو، مسکین کو اور اسیر کو کھانا کھلاتے تھے، اپنی ضرورت پر غیر کی ضرورت کو مقدم رکھتے تھے. یہ پھر انسانی ویلیو ہے. دیکھیے ایک جانور ہے نا، جانوروں میں بھی سیکریفائس، ایثار کا جذبہ ہوتا ہے. ماں اپنے بچوں کے لیے جان دے دیتی ہے، لیکن اپنے بچوں کے لیے، لیکن اپنے بچوں کے لیے، دوسرے کے بچوں کے لیے اپنی جان نہیں دیتی. انسان کے اندر یہ ثمرہ موجود ہے کہ جب انسان ایثار کے لیے آتا ہے تو نہ فقط یہ کہ انسان بلکہ کسی بھی کاز کے لیے، اس کو بچانے کے لیے وہ جان دے دے گا. کسی مثلاً اگر کوئی اہم عمارت ہے، آج روضہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا دفاع ہوتا ہے، کسی مقدس مقام کا دفاع ہوتا ہے، تو وہاں انسان اپنی جان کی قربانی دے دیتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قدموں کی خاک ہو، ہیں ان کی نالین مبارک ہو، اور کوئی شخص چاہے کہ میں اس کو جلا کر خاکستر کر دوں، تو اس کو بچانے کے لیے مومنین آگے بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے؟ اپنی جان پر کھیل جائیں گے، اس کو جلنے نہیں دیں گے. یہ کیا چیز ہے؟ ایسا ہے یا نہیں؟ تو اسی طریقے سے اور بہت سارے مواقع ہیں جو میں ابھی وقت کی کمی کے باعث نہیں بتا سکوں گا. تو یہاں ہم نے دیکھا کہ ہور کے لشکر کو پانی پلایا، یہی انسانی اقدار ہے. یہاں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ایک اور اہم بات کرنے لگا ہوں، کیونکہ 3 محرم ہے اور آج پیاس کا بیان اور پانی کے بند ہونے کا اور قلت کا، یہ تمام کے تمام ہمارے یہاں مجالس میں مصائب بیان ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک بہت اہم بات ہے جو میں آپ کے پروگرام میں کرنا چاہوں گا کہ آپ اس ایام عزا میں ذرا اس بات پر سوچئے کہ یقیناً کربلا اور پیاس یہ بہت اہم ایک مماثل دونوں چیزوں کے اندر تعلق ہے. لیکن کیا کربلا کا تعلق فقط پیاس سے ہے؟ یہاں ہمیں ذرا سوچنے والی ایک فکر ہے. یہ بات درست ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا تو امام سجاد علیہ السلام نے مٹی برابر کرنے کے بعد اپنی انگشت مبارک سے یہی لکھا کہ ھذا القبر الحسین الذی قتلوہ عطشانا، کہ یہ قبر حسین ہے کہ جسے کربلا میں پیاسا قتل کر دیا گیا. یہ جملہ بہت اہمیت کا حامل ہے. کیا بات ہے جو کہنے چاہ رہے ہیں امام؟ دیکھیے، پیاسا قتل ہو جانا یا پیاسا مر جانا یقیناً مصیبت ہے، لیکن اہل بیت علیہم السلام کے لیے سب سے بڑی مصیبت نہیں. یہ بات آج دنیا میں کتنے ہی جگہوں پر قحط ہوتا ہے اور لوگ قحط سے مر جاتے ہیں. کتنے ہی لوگوں جو ہیں وہ بھوک سے مر جاتے ہیں. آج آپ تھر میں دیکھ لیجئے، رونیا کے اندر دیکھ لیجئے، اور مختلف علاقوں میں دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگوں کو محبوس کر کے، یا اگر کہیں ٹریپ کر دیا گیا ہے یا کچھ ایسا ہو گیا ہے تو وہاں، یا کوئی ایسی وبا وہاں آ گئی ہے یا کوئی اور مشکل پیش آ گئی ہے تو وہاں پر لوگ بھوک اور پیاس کی شدت سے مر جاتے ہیں. اور آج کل کے کچھ اسکالرز یہ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب یہ والا واقعہ تو کربلا سے بھی بڑھ گیا اور یہ تو کربلا سے بھی زیادہ ظلم ہو گیا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ رونیا کے اندر تو عورتوں کو بھی ذبح کیا گیا تھا، کربلا میں عورتوں کو چھوڑ دیا تھا. یعنی کہ اب اگر آپ فقط کربلا میں بھوک اور پیاس ہی کو بنیاد بنائیں گے تو پھر ممکن ہے کہ ایسی کوئی مصیبت آپ کو آج بھی نظر آ جائے، اور آج کا اسکالر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہاں تو اس سے زیادہ ظلم ہوا ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کربلا میں وہ ظلم کون سا ہے جو ظلم ہوا ہے، اور امام علیہ السلام نے پیاس کو سامنے کیوں رکھا ہے اس ظلم کے لیے؟ یہ ذرا اہمیت کی. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیے پانی جو ہے وہ ایک بنیادی ضرورت ہے. پانی پر کسی کا حق نہیں ہے، پانی پر سب کا حق ہے. یعنی چرند پرند سب مساوی، پانی زندگی ہے. جانور کو بھی پانی چاہیے، درخت کو بھی پانی چاہیے، انسان کو بھی پانی چاہیے. ٹھیک ہے، مسلمان کو بھی پانی چاہیے، کافر کو بھی پانی چاہیے. پانی یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا مسلمان ہے یا کافر، سب کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ایسی بنیادی ضرورت ہے کہ آپ کسی سے بھی راہ چلتے ہوئے آدمی سے پانی مانگ سکتے ہیں، آپ کا حق ہے. ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو دینے کے لیے اس کا فرض ہے کہ وہ آپ کا. ہماری خاص شریعت تو اس قدر لطیف، اس قدر حسین ہے
کہ اگر آپ کے پاس اتنا پانی ہے کہ آپ یا تو اس سے وضو کر لیں یا سامنے کوئی کتا ہے جو کہ پیاس کی شدت سے مر رہا ہے، تو وہاں شرع کہتی ہے کہ اس کو پانی پلاؤ اور خود تیمم کر کے وضو کر اپنا نماز پڑھو، یعنی کہ اس کی جان بچاؤ. آپ نے ایک جانور کی بھی جان بچانی ہے، پانی اس کو پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کا حق ہے برابر. آپ اپنا مقدمہ رکھتے ہیں ایسے افراد کے سامنے کہ جو کہ حاکم وقت کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں. پھر انشاءاللہ کچھ پروگرامز کے اندر عرض کروں گا کہ وہ کون سے اصول تھے جس کے اوپر وہ حاکمین حکومت کرتے تھے. اس قدر رعب اور دبدبہ تھا کہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ حاکم کے خلاف کوئی بات کر سکے. تو اس قفل کو توڑنے کے لیے ایک بات سامنے یہ رکھی کہ دیکھو ان کے اوصاف یہ ہیں، افعال یہ ہیں کہ جہاں دیگر حقوق کی بات تو بعد میں کریں گے، پہلے تو جو ایسا حق جو تمام مخلوقات کا حق ہے وہ ہے پانی. انہیں پانی تک نہ دیا گیا، یعنی جس پر چرند کا بھی حق ہے، پرند کا بھی حق ہے، اہل بیت علیہم السلام کو پانی سے بھی محروم کر دیا. یہ تو ایک ایسا حق ہے جو سب کا حق ہوتا ہے. یہاں سے آپ نے ایک دروازہ کھولا ہے بحث کا. یہ ظلم، یعنی کہ انہوں نے ظلم کیا ہے. یہ اب جب اگلے بندے نے اس نے جب یہ سنا کہ ہاں ظلم ہوا ہے، یہ تو ظلم ہے، کس نے کیا ظلم؟ تو یقیناً حکومت وقت نے کیا، حاکم نے ظلم کیا. تو حاکم کے لیے ظلم اور ظالمین کے اوپر بات کرنے کا دروازہ کھل گیا. اب جب دروازہ کھل گیا تو بات یہاں رکے گی نہیں، بات آگے جائے گی. اب اس ظلم پر بات آئے گی کہ دیکھو یہ تو وہ ظلم ہے جو کہ سب کے ساتھ ہے، یعنی کہ یہ تو ایک سب کا حق تھا. ان کا جو خاص ظلم انہوں نے کیا امام زمان کے اوپر وہ یہ تھا کہ انہیں اس مقام سے دور کر دیا جو اللہ نے انہیں دیا تھا. یعنی کہ بنی امیہ کے جو جرائم گنوائے امام نے، چھٹے امام نے آپ کو اور مجھے زیارت نامہ ہاتھ میں پکڑایا، اس میں پہلا جرم یہی تھا، لعن اللہ امتن دفعتکم عن مقامکم وَأَزَالَتْكُمْ عَنْ مَرَاتِبِكُمُ الَّتِي رَتَّبَكُمُ اللَّهُ فِيهَا، کہ انہیں اس مقام سے دور کر دیا جو اللہ نے انہیں دیا تھا. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا. تم نے امام زمان کو ان کے مقام سے ہٹا لیا. بات شروع پانی سے کری، وہ تو ایک بہت ہی، وہ تو بالکل ادنا ہے، وہاں سے بات شروع کرنی ہے مگر وہاں ختم نہیں کرنی ہے، آگے چلنا ہے. کہ امام سے وہ حق لے لیا جو اللہ نے انہیں دیا تھا خاص. وہ کیا تھا؟ وہ رہبری تھا. تم نے امام زمان کو اس رہبری سے الگ کر دیا. تم نے یزید کی حکومت کو قبول کر لیا، امام زمان کو وطر الموتور کر دیا اور اس مرتبے سے گرا دیا جو اللہ نے انہیں دیا تھا. تو یہ جرم تھا معاشرے کا جو اس سے سرزد ہوا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جرم کی طرف اشارہ کیا. آج 1444 ہجری میں پھر وہی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ امام زمان کو کیا ان کا حق مل گیا ہے؟ نہیں ملا ہے. تو اس نہیں ملا ہے تو میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں اور آپ کچھ تو کر رہے ہوں کہ جس سے امام کے اس حق کو امام تک واپس پہنچانے کے اندر میں بھی کوئی سبب قرار پاؤں. تو وہ سبب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امام کے امر کو زندہ کروں. کیسے زندہ کروں؟ ان مجالس اعضاء سے، یہ جو برپا ہو رہی ہیں یہ مجالس اعضاء ہیں جو امام زمان کے اس امر کو زندہ کرتی ہیں جو اللہ نے انہیں دیا تھا. اور وہ کیا ہے؟ وہ ان کی رہبری ہے کہ ان کی رہبری کو قبول کر کے اپنے رشد اور ارتقاء کا سفر جو ہے وہ جاری و ساری رکھنا ہے اور حوض کوثر پر رسول اللہ سے ملاقات کرنی ہے. اگر بس چند جملے جناب حر کے اعتبار سے ان کی لحاظ سے حر نہ فقط یہ کہ دنیا میں حر ہیں، آخرت میں بھی حر ہیں. نہ فقط یہ ان کا دنیا میں نام حر ہے، آخرت میں بھی حر ہیں، کہ حر کے پیروں کی زنجیر نہ ان کا مقام بنا نہ مرتبہ. یہ جسے ہم انداز میں کہتے ہیں کہ انہوں نے سرنڈر کس انداز سے کیا کہ جب ٹہل رہے ہیں، مشکل حالات نظر آ رہے ہیں، مصیبت میں نظر آ رہے ہیں، تو پوچھنے والے نے پوچھ لیا کہ پریشان کیوں ہو؟ تم تو اتنے بہادر ہو اور ان چند مٹھی بھر لوگوں سے تم ڈر گئے. تو کہتے ہیں نہیں یہ بات نہیں ہے، آؤ میرے ساتھ آؤ. تو جب ایک کونے میں خلوت میں لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں سنو. جب سنتے ہیں تو وہاں سے بچوں کے العطش رونے کی آواز آ رہی ہے. وہاں پر پھر اس طرح سے انداز میں کہا گیا کہ یہ جو آوازیں سن رہے ہو یہ آل رسول کی آوازیں ہیں. کیا جواب دیں گے ہم رسول اللہ کو کہ ان کی اطرت کے ساتھ یہ کیا ہوا؟
یہاں سے انہوں نے احساس کیا. اور پھر یہ تفکر اور تدبر ختم کہاں ہوا؟ اگر حر اسی خیمے میں رہ جاتے تو پھر آج لعن اللہ ہوتے ہیں. لیکن حر وہاں سے چلے، اور حب ہے، دل میں محبت ہے، لیکن اس محبت کو لے کر چلے اور خیمے سے، اس خیمے سے خیمہ حسینی میں آ گئے. یہ جو حر نے کام کیا ہے کہ اپنے منصب اور اپنے مقام کو ایک طرف کر کے فقط اور فقط امام زمان کو سامنے رکھا ہے، یہی اصلاً حریت ہے. کہ امام زمان کی طرف جب تم سبقت کرو تو تمہارے پیروں کی زنجیر کوئی شے نہیں بننی چاہیے، نہ تمہارا مقام، نہ تمہاری منزلت، نہ تمہارا مال، نہ تمہارا متاع، اور جا کر تم امام زمان سے مل جاؤ. اور جب مل جاؤ وہاں سے امام تمہیں ویلکم کریں، وہاں خوش آمدید کہیں، تو اس کے بعد بھی ایک شے اور ہے، اور وہ یہ کہ پوچھتے ہیں کہ یا ابن رسول اللہ فحل لی توبہ، کہ اے یا ابن رسول اللہ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے تمہیں بخش دیا، اس دنیا میں بھی وہاں پر بھی. تو حر نے ایک اور بھی ریکویسٹ کی ہے، اور وہ یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میں حرم سے بھی معافی مانگ لوں، کیونکہ میں نے جب آپ کو روکا تھا تو میری آواز بلند ہو گئی تھی، تو وہ جس کو کہتے ہیں کہ ہراساں ہوئی ہوں گی. تو وہ یہاں پر آ کر جب خیمے میں آتے ہیں تو خیمے کے باہر سے بی بی زینب اور دیگر سے معافی کے خواستگار ہوتے ہیں. تو حر کی یہ جو ادا ہے یہ واقعتاً حر ہے کہ حر ہر شے سے گزر گئے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ سامنے عورت ہے یا مرد ہے، نہیں، معافی مانگنے کے لیے وہ ہر ایک کے سامنے موجود ہیں، اور اپنے مقام اور منزلت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی غلطی پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں، اور واپس آنے کی امید اور لگن اور اس پر استقامت دکھا رہے ہیں، اور شہادت، شہید ہونے کے لیے بھی سبقت کر